بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له في حسنه وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 3 ستمبر 2021 25 محرم الحرام 1443 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو زندگی کی خرابیوں سے، بربادیوں سے نکالنے کا سامان بنایا ہے. اللہ کے پیغمبر جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں، جس قوم میں نبی بن کر آتے ہیں، وہ ان کی زندگی کو خرابیوں سے، تباہیوں اور بربادیوں سے نکالتے ہیں. اس لیے ہر پیغمبر کے ماننے والے اور اس کے خاندان کے لوگ، اس کے اصحاب اور اہل بیت جو ان پر ایمان لا کر ان کی زندگی کی امانت کی، وراثت کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی پیغمبر کی نبوت کے کام کی نسبتیں حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ کے پیغمبر وہ خیروں کا مجموعہ ہوتے ہیں، برکات کا مجموعہ ہوتے ہیں. دنیا کی ہر قسم کی خیریں، ہر قسم کی برکات کا مرکز و منبع اس امت کے اندر پیغمبر کی ذات ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر انسانوں کے لیے ہادی بن کر، رہنما بن کر آتے ہیں. وہ ہر ایک کو ہدایت اور رہنمائی کا سامان میسر کرتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک سے بھی آپ کی امت کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کی نسبتوں کے حاملین، جو بھی آپ کے ساتھ محبت اور اتباع کی نیت سے آیا، اللہ کے پیغمبر کا فیض اور آپ کی نسبتیں اسے حاصل ہوئیں. اسی لیے ہم ان نسبتوں کی آج قدر کریں
حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کلام مجید میں کہ میرے پیغمبر آپ ان انسانوں کو بتا دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اس نبوت کی محنت پر، نبوت کے کام پر، اس پر آنے والی مشقتوں اور مصیبتوں پر میں تم سے کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا۔ نبوت کی محنت کا حاصل وہ تو ان کے سب لوگوں کے فائدے کی شکل میں نکلتا ہے، لیکن قربانی نبی دیتے ہیں، فائدہ سارے اٹھاتے ہیں، فائدہ سب لوگ حاصل کرتے ہیں۔ قربانی اللہ کے نبی دیتے ہیں، اس نبی کے صحابہ دیتے ہیں، اہل بیت دیتے ہیں۔ آج پوری امت کے لوگ دین سے اور دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات نے سب سے زیادہ اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں اور قربانیاں انہوں نے دی ہیں، مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں۔ اس لیے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اور مزدوری کیا ہے؟ میں تم لوگوں سے کیا چاہتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، میں چاہتا ہوں کہ سب قرابت داروں میں طبی محبت کا نظام واپس آ جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تم سب لوگ میرے خاندان سے محبت شروع کر دو۔ وہ تو طبی بات ہے، حضور کا خاندان ہے، کہ اس کو حضور سے محبت ہوگی، اس کو آپ کے خاندان سے بھی محبت ہو، آپ کے اہل بیت سے بھی محبت ہوگی، آپ کے اصحاب سے بھی محبت ہوگی، آپ کے شہر سے بھی محبت ہوگی، آپ جن گلیوں سے گزرے ہیں ان سے بھی اسے محبت ہوگی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر اپنی ذات کے لیے کوئی نفع نہیں حاصل کرنا چاہتے، وہ تو کہتے ہیں الا المودۃ فی القربى، دنیا کا ہر خاندان وہ واپس طبی خاندانی اصولوں پر واپس آ جائے۔ ہر خاندان کے درمیان جو نفرتیں ہیں، آج لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، میری نبوت کی محنت کا حاصل یہ ہے کہ میں ہر خاندان کے اندر سے ان نفرتوں کو مٹا دوں۔ تم مجھ سے تعلق رکھتے ہو تو اپنے خاندانی نفرتیں مٹا دو، محبت پیدا ہو جائے۔ الا المودۃ فی القربى، سب خاندانوں میں محبت پیدا ہو جائے، ہر خاندان کا ہر ممبر، ہر فرد دوسرے سے محبت رکھنے والا ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے گھر کے خاندانی نظام کا ایسا اسوہ اور نمونہ پیش کیا کہ ہر خاندان میں محبت پیدا ہوگی۔ حضور علیہ السلام آپ مسجد میں ہوتے تو آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے تھے عمر میں، 1 سال 1.5 سال، حضرت حسین سے۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ آ کر اوپر سوار ہو جاتے، کندھوں پر چڑھ جاتے۔ اللہ کے پیغمبر ان کے اترنے کا انتظار کرتے اور پھر سجدے سے سر اٹھاتے۔ اب حضرت حسن آئے، حضور نے ان کو اٹھایا اور انہیں پیار کیا، ان سے محبت کا، شفقت اور رحمت کا اظہار کیا۔ تو اب ایک صحابی دیہاتی بدو عرب کے آئے ہوئے حضور کے پاس مدینۃ الرسول میں ہر روز کوئی نہ کوئی قبیلہ آتا، اس کا نمائندہ آتا، اس کے وفد آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، مسجد نبوی کے ماحول میں رہنے کے لیے، حضور سے دین سیکھنے کے لیے، اخلاق سیکھنے کے لیے، اللہ کے پیغمبر کی باتیں براہ راست سننے کے لیے ہر قبیلہ اپنا وفد بھیج دیتا، تو وفود کی آمد رہتی تھی، اس لیے وہ لوگ آ کر حضور سے دین سیکھتے رہتے تھے۔
تو ہر کبھی وفد جو آتا تو اس میں بڑے بڑے سردار بھی ہوتے، قوم کے رہنما ہوتے، قبیلوں کے سمجھدار لوگ ہوتے، تاکہ حضور کی مجلس کو دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر، ان کو اخذ کر کے، محفوظ کر کے، جمع کر کے، معلومات کو بنیاد بنا کر واپس اپنے قبیلے میں جا کر دین حق کی ترجمانی کر سکیں۔ تو اب حضور علیہ السلام سے اب عرب کے لوگ وہ آ رہے ہیں اور اپنے اپنے دین کا حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایمان کے بعد مسجد سے تعلق، رسول اللہ کی مجلس سے تعلق، رسول اللہ کے علم سے تعلق، رسول اللہ کے اخلاق سے تعلق پیدا ہو جائے، یہ ایک نئی معاشرت ہے، یہ ایک نیا سماج ہے، یہ ایک نیا معاشرہ ہے جو ایمان کی بنیاد پر، علم حق کی بنیاد پر، طبی محبت کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کے حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پر، ایک دوسرے کی محبت اور عظمت کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے اس معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ اب معاشرے کے ہر حصے کو، ہر طبقے کو، ہر شعبے کو، ہر اس میں کام کرنے والے کو اس کی اپنی حیثیت کا تعین مل جائے۔ حضور کی مجلس سے تو یہی حاصل ہوتا ہے، جو آتا ہے اس دربار علم و حق سے کچھ اپنے لیے علم لے کر جاتا ہے، پہچان لے کر جاتا ہے، زندگی کا اسوہ لے کر جاتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام اپنے نواسے سیدنا حسن کو پیار کر رہے ہیں۔ حضرت اقرا ابن حابس وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے تو 12 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، انسان وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں شفقت و محبت والا دل ہو۔ پتھر اس کے دل میں ہو وہ انسان نہیں ہے، انسان وہ ہے، اس کی پہچان بتائی اس کو۔ اب وہ دیہاتی صحابی ہیں تو ان کو فرمایا کہ ایک سینے کے اندر پتھر ہے تو پتھر کو تو دوسرے انسان کا کوئی احساس نہیں کہ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے۔ جس کو دوسروں کی پریشانی کا احساس نہ ہو، جس کو کسی دوسرے کے مسئلے کا احساس نہ ہو، تو فرمایا وہ انسان تھوڑا ہی ہے۔ اس کے دل میں، اس کے سینے میں پتھر ہے، دل نہیں ہے۔ اب اس کو پتھر اور دل کی مثال دے کر حضور نے سمجھایا کہ پتھر میں دوسروں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن انسان کے دل میں دوسروں کا احساس ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہود پر کیا عذاب آیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ تمہارے بہت سارے جرائم تھے، ان جرائم کی بیک پر تمہاری کیا چیز تھی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس سب کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یہ سختی میں پتھر کی طرح ہو گئے۔ پتھروں سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کی مثالیں جب قرآن میں آ گئیں، اللہ کے پیغمبر ان مثالوں کو بنیاد بنا کر انسانی ذہن تعمیر کر رہے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا کچھ پتھر تو وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آدمی ایک ہی ہے، فائدہ ان سے بہت سارے لوگ اٹھا رہے۔ حضور کے پاس جو مجلس میں آپ کے پاس جو صحابہ باہر سے وفود آتے تھے سیکھنے کے لیے، وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی مثال دیتے تھے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے حضور علیہ السلام سے باتیں سیکھی۔ اللہ کے پیغمبر اپنے کسی کام سے چلے گئے تو انہوں نے تلاش کیا، حضرت ابو بکر صدیق ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ نہیں ملے تو ایک اور صحابی
جو حضور کی جگہ بیٹھتے تھے حضرت ابی بن کعب ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور ان سے سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ پھر تبصرہ کرتے ہیں حضور کے صحابہ میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک چشمے کی طرح ہیں، ایک چھوٹا چشمہ ہے جس سے ایک آدمی سیراب ہوتا ہے، ایک بڑا چشمہ ہے جس سے 10-50 آدمی سیراب ہوتے ہیں، ایک اس سے بھی بڑا چشمہ ہے، علم کا سمندر ہے، دریا ہے، جس سے سینکڑوں انسان سیراب ہوتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کی بھی یہی مثال ہے۔ ابو بکر صدیق کا علم کیا ہے؟ جس سے ہر ایک فیض اٹھا رہا ہے۔ حضرت عمر کا علم ہے جن کا فیض عام ہے، حضرت عثمان کا علم ہے جن کا فیض عام ہے، حضرت علی کا علم ہے جن کا فیض عام ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم ہے جن کا فیض عام ہے۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں تک ان کا فیض پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا پہلے پتھر تو وہ ہیں پھٹ جاتے ہیں، اندر سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ہے جس سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایک وہ بھی پتھر ہے جو اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے گر گیا، نیچے آیا، کسی انسان نے دیوار بنا لی، اپنے کام میں استعمال کر لیا۔ پتھر بھی انسان کے کام آ جاتا ہے۔ وہ انسان کیسا ہے جو انسان کے کام نہ آئے؟ وہ کیسا انسان ہے جس کے دل میں کسی دوسرے انسان کی قدر نہ آئے؟ اب حضور علیہ السلام اب حضرت حسن کو اٹھا کر پیار کر رہے ہیں۔ اب بعد میں حضرت حسن سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے کیا چیزیں سیکھی تھیں؟ حالانکہ 5-6 سال کی عمر ہی تھی کہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ کہنے لگے میں نے بہت ساری چیزیں حضور سے سیکھی تھیں، جن میں سے 5 فرض نمازیں یہ بھی میں نے حضور سے سیکھی ہیں۔ اب نماز بھی سیکھنے والی چیز ہے۔ آدمی چھوٹا ہو تو اس کو بھی سیکھنی چاہیے، بڑا ہو تو اس کو بھی سیکھنی چاہیے۔ آج کل ہم سب لوگ بغیر سیکھے نماز پڑھنے کے عادی ہیں، اسی لیے اب ہماری نماز کی تاثیر میں بھی فرق ہے، اس کی ادائیگی میں بھی مسئلے ہیں۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے حضور سے کیا سیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے نماز سیکھی ہے۔ یہ 5 نمازیں فرض میں نے حضور سے سیکھی ہیں، 5-6 سال کی عمر میں ہے۔ اور 5-6 سال کی عمر میں سیدنا حسن، آج ان کا تذکرہ ہی گول ہو گیا، اہل سنت اور دوسرے اہل بیت کا نام لینے والے محبین اہل بیت کے ہاں بھی حضرت حسن کا تذکرہ غائب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے 5 نمازیں حضور سے سیکھی ہے۔ اب نمازیں سیکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے نماز کے یہ فرائض جو زندگی کے ہیں، اللہ کے پیغمبر اپنے بچوں کو فرائض سکھا کر ان کو زندگی کے میدان میں ان فرائض کے تعارف کے ساتھ داخل کر رہے ہیں۔ اب بچے کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اس کو صحیح علم آ جائے، اس کو صحیح تربیت مل جائے، اس کو اپنی زندگی کے امور کی سمجھ آ جائے، یہی تو ایک کام ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں میں اپنی نبوت کے نتیجے میں کیا چیز پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، خاندانی نظام میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک بہترین خاندانی نظام پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک بہترین معاشرتی سوسائٹی کا یونٹ تیار کرنا چاہتا ہوں، گھریلو نظام۔ اس لیے جس قوم کا گھریلو نظام ڈسٹرب ہو جائے، خراب ہو جائے، ماں باپ کا تعلق بچوں سے خراب ہو جائے، بچوں کا تعلق ماں باپ سے کمزور ہو جائے، خاندانی نظام کمزور ہو گیا، سمجھ جاؤ وہ معاشرہ تباہ ہو گیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں میں اپنا خاندانی نظام، اپنی امت کا خاندانی نظام بہتر بنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت حسن نے ان سے پھر پوچھا آپ نے اور کیا باتیں سیکھی؟ وہ کہتے ہیں آؤ میں تجھے بتاؤں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے کیا سیکھا ہے۔ حضور کا تعارف کرواتے ہیں۔ وہ تو بچے تھے اور انہوں نے حضور کا تعارف جو سیکھا تھا، جو سمجھا تھا، اور جو بعد میں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اماں سے، اپنے ابا سے
اور حضور کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر بن الخطاب سے، حضرت عثمان بن عفان سے، مسجد نبوی کے ماحول سے، مسجد نبوی کے ممبر و محراب کی تاثیر سے جو انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں، پورا عرب وہاں سے سیکھ کے جا رہا ہے، تو اہل بیت مسجد نبوی کے علم کیوں نہ حاصل کریں گے؟ حضرت حسن ہر وقت اٹھتے ہیں تو حضور کی مجلس میں مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ اس لیے بہت چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں نہ لایا جائے، لیکن جب بچہ سیکھنے کی عمر میں آ جائے، سمجھنے کی عمر میں آ جائے، چلنے کی عمر میں آ جائے، بات کرنے کی عمر میں آ جائے، تو اس کا مسجد میں آنا جانا ہونا چاہیے، اس کا مسجد کی محفل سے تعلق ہونا چاہیے، اور مسجد میں ایسی محفلیں اور مجالس بھی ہونے چاہیے کہ جہاں کوئی آدمی باہر سے آئے تو اس مسجد میں صرف 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو کے نہ چلا جائے۔ آج ہم نے مسجد نبوی کو بھی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز سے ہٹا دیا۔ مولوی صاحب بھی فارغ نہیں ہے، ہم بھی ایسا عالم رکھتے ہیں جو فارغ نہ ہو، بالکل 2 رکعت پڑھائے اور پھر چلا جائے۔ نہ مسجد میں درس ہو، نہ مسجد میں قرآن کا تذکرہ ہو، نہ حدیث کا تذکرہ ہو، نہ کوئی فقہ کا ماحول ہو، نہ کوئی خاندانی اخلاقی تذکرہ ہو، کوئی چیز وہاں موجود نہ ہو۔ اب مسجد تو ایک ماحول کا نام ہے، یہ اجتماعی ماحول پیدا کرتی ہے جہاں نبی موجود ہو، نبی کے جانشین موجود ہوں، قرآن کا علم موجود ہو۔ ایک بچہ ایک مسجد سے گزر کے چلا جائے، مسجد کا نقش اس کے دل میں بیٹھ جائے، اس مسجد کی صحبت کا ماحول اس کے دماغ میں نقش ہو جائے، اس مسجد کی مجلس میں آنے والا ایک آدمی وہ اس مجلس سے گزر کے جائے تو زندگی کا ایک پیغام اس کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے، وہ وہاں سے گزر کر جائے۔ حضرت حسن مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں، حضور کی مجلس میں آ جاتے ہیں، صحابہ کی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بچوں کو ویٹیج دیتے ہیں، بچوں کو اہمیت دلاتے ہیں۔ اب یہیں سے صحابہ کو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بچوں کو۔ آج ہم بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ بچے نظر انداز ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ تو نظر میں آنے کی چیز ہے کہ ہماری نظر میں رہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ وہ کسی اور کی نظر میں رہے، ہماری نظر سے اوجھل ہو جائے۔ کہتے ہیں 1.5 سال کورونا آیا تو ماں باپ بچوں سے تنگ ہو گئے، کہتے ہیں یہ کالج سکول میں چلے جاتے تھے ہماری جان چھوٹ جاتی تھی۔ پہلا کام تو ماں باپ کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سنبھالے، وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ یہ سکول کالج کا کام تو بعد میں ہے، وہ تو قومی سکول کالج ہوگا، وہاں سے بھی بچہ گزرے تو اس مجلس سے کوئی لے کر جائے۔ آج ہی میں دوستوں سے بات کر رہا تھا کالج میں کہ آج ہمارا ایک بچہ چھوٹی سی عمر میں صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ یونیفارم پہنتا ہے، وہ مسواک کرتا ہے، وہ برش کرتا ہے، وہ منہ دھوتا ہے، وہ آنکھیں بند ہونے کی حالت میں بستہ اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، وہ صعوبتیں اٹھاتا ہے، وہ ایک سکول میں جاتا ہے، ایک ادارے میں جاتا ہے، ساری زندگی کا قیمتی وقت وہ ایک تعلیمی دور میں انویسٹ کرتا ہے۔ واپس یہ ہمارا تعلیمی نظام، یہ ہمارا خاندانی نظام، یہ ہمارا قومی نظام، یہ ہمارے حکمران، یہ بڑے لوگ ہماری نسل میں کیا چیز منتقل کرتے ہیں؟ حضرت حسن کا نام لے کر فارغ ہو جاتے ہیں، حضور اپنی نسل کو کچھ منتقل کر رہے ہیں، ہم کیا منتقل کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی حسن کو، امام حسین کو، قوم کے بچوں کو کچھ چیز منتقل کر رہی ہے۔ ہم اپنی نسل کو، ہم اپنے اہل بیت کو، ہم اپنے خاندان کو، ہماری مسجدیں کیا منتقل کر رہی ہیں؟ فرقہ واریت، ایک دوسرے سے نفرتیں، جہالت، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے میں نے کہاں کھڑا ہونا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں تم حضور کے بارے میں پوچھتے ہو میں نے کیا سیکھا؟ میں نے حضور کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ کیا مطالعہ کیا؟ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو امت کے لیے غمگین پایا۔ سیدنا حسن کہتے ہیں میں نے حضور کو امت کے لیے غمگین پایا، ہر وقت امت کے لیے غم کی حالت میں ہوتے تھے، بے چین رہتے تھے کہ میری امت یہ کس ماحول میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو میں کیسے نکال دوں، کہاں انہیں میں اونچی بلندیوں پر جا کے کھڑا کر دوں۔ ہر وقت اس سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کان دائم الفکرتی، حضور پر ہمیشہ غور و فکر، ہمیشہ آپ پر یہ تفکر، ہر وقت تدبر سوار رہتا تھا اپنی امت کے بارے میں۔
کبھی چین اور سکون نہ آتا تھا آپ کو۔ اور وہ فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تفکر و تدبر میں اللہ کے پیغمبر کبھی تنہائیوں میں خاموش بیٹھے رہتے، کئی گھنٹے خاموش رہتے اور اندر ہی اندر غور و فکر کر رہے ہوتے کہ میں اپنی قوم کو، امت کو کہاں تک پہنچا دوں، کن بلندیوں تک پہنچا دوں۔ پھر فرمایا انسان کا تعارف اس کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ آؤ میں تمہیں حضور کی گفتگو کا، کلام کرنے کا انداز بتاؤں کہ اللہ کے پیغمبر کلام کیسے کرتے تھے۔ سیدنا حسن تو فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب گفتگو کرتے پوری گفتگو کرتے تھے، آپ کی گفتگو میں تصنع نہیں ہوتا تھا، بناوٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے پیغمبر، میں نے ان سے کیا سیکھا ہے۔ اب چھوٹے بچے ہیں لیکن حضور کی سیرت کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیا۔ یہ ہے مسجد نبوی، یہ حضور کی مجلس، یہ حضور علیہ السلام کا نبوت کا فیض جو دل و دماغ کو، سینوں کو متاثر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب گفتگو کرتے تو بڑی جامع گفتگو کرتے تھے، بڑی نپی تلی گفتگو کرتے تھے، اور آپ کی گفتگو کا اثر اور نتیجہ کیا نکلتا، یہ رلی ملی ہوئی باتیں نہیں کرتے تھے، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی گفتگو کرتے تھے۔ آپ کی مجلس سے جو اٹھ کر جاتا اسے حق کا تعارف ہو جاتا، اسے باطل کا بھی تعارف ہو جاتا۔ آج مسلمان کو نہ حق کا تعارف ہے نہ باطل کا تعارف ہے۔ سیدنا حسن کہتے ہیں جو حضور کی مجلس میں آتا تو آپ کی گفتگو سن کر فوراً اسے حق کا بھی پتہ چل جاتا، اسے باطل کا بھی پتہ چل جاتا۔ آج مسلمانوں میں حق اور باطل اتنا رلا ملا ہوا اسے پتہ ہی کچھ نہیں۔ کسی نوجوان سے کچھ پتہ کر لیں، پاکستان کے رہنے والوں سے پوچھ لیں پاکستان کی صحیح پالیسیاں کون سی ہیں اور باطل کون سی ہیں۔ ہر پارٹی کا ممبر وہ اپنی پارٹی کی پالیسیوں کو چاہے قوم کا بیڑا کیوں نہ غرق کر دے کہتا ہے بالکل صحیح ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے صحیح نہیں ہے۔ وہ حق کا نمائندہ کے ذریعے نام نبی کا لیتے ہیں اور ان کی زبان سے نکلنے والی گفتگو سے حق اور باطل کا فرق نہیں آتا۔ سیدنا حسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی کلام اور گفتگو کا اثر پوچھنا چاہتے ہو تو وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی گفتگو کرتے تھے ہر مجلس میں۔ اور فرمایا پھر پوچھنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر میں نے ان سے کیا سیکھا، ان سے گفتگو کرنے کا انداز سیکھا کہ وہ افراط اور تفرید سے خالی گفتگو کرتے تھے، جس سے مقصد پورا ہو جائے اتنی گفتگو کرتے تھے۔ اور فرمایا میں نے، اگر تم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کا کیا مطالعہ کیا ہے، ایک چھوٹا بچہ 6-7 سال کی عمر میں جس نے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے وہ پیغمبر کا تعارف کرواتا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو کیسا پایا۔ فرمایا آپ کی طبیعت اور اخلاق میں سختی نہیں تھی، نرمی تھی، ہر ایک آپ کی کشش میں رہتا تھا۔ اور پھر آپ سے میں نے کیا سیکھا ہے، میں نے نعمتوں کی قدر سیکھی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی حضور کے پاس ہوتی تو اللہ کے پیغمبر اس چھوٹی سی نعمت کی بھی قدر کرتے تھے، اس کو بڑا سمجھتے تھے۔ آج ہم چھوٹی نعمت کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو بھی بڑا سمجھتے تھے۔ اور فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم نے پیغمبر سے کیا سیکھا ہے، اللہ کے پیغمبر جب آپ کے دسترخوان پر کھانے کی کوئی چیزیں آتی تو اللہ کے پیغمبر ان میں عیب نہیں تلاش کرتے تھے، کھانے کی چیزوں میں عیب نہیں تلاش کرتے تھے دسترخوان پر، اور نہ بہت زیادہ تعریف کرتے تھے کہ لوگ اس کو زیادہ کھانا شروع کر دے بیمار ہو جائے۔ یہ ایک معتدل گفتگو کرتے تھے، نہ تو عیب تلاش کرتے ہیں کھانے کی چیز کے، یہ بھی اللہ کی نعمت کی توہین ہے، اور نہیں اس کا اس وقت اتنا منافع بیان کریں کہ دسترخوان پر بیٹھنے والا وہ ضرورت سے زیادہ کھا کر بیمار ہو جائے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم نے مجھ سے پوچھا، سیدنا حسن کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کا کیا مطالعہ کیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے پیغمبر جب حق کو پامال ہوتا ہوا دیکھتے، کسی کا حق چھن گیا، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا تو یہ بات اللہ کے پیغمبر کو سخت ناراض کرتی تھی۔ کسی حقدار کا حق کیوں چھن جائے، محمد الرسول اللہ موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں کسی کا حق چھن جائے، یہ سب سے زیادہ ناراضگی، سب سے زیادہ غصہ اللہ کے پیغمبر کو اس بات پر آتا تھا۔
اور جب تک پھر آپ حق والے کو حق نہ دلوا دیتے پھر آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جب کسی کو دیکھتے کہ اس کا حق چھن گیا تو پھر اس کے حقدار کے حق میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے حق میں گفتگو کرتے تھے، اس کے حق میں کلام کرتے تھے، اس کے لیے تعاون کرتے تھے۔ تو فرمایا وہ اہل حق کو جب تک حق نہ دلا دیتے وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور فرمایا میں نے اپنے پیغمبر سے یہ بھی سیکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا۔ جس نے آپ کو ذاتی طور پر نقصان پہنچایا ہمیشہ اسے معاف کر دیا، اور جس نے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا، اور میں اللہ کے پیغمبر کی نگاہ میں عزت والا قدر والا کون سا ہوتا تھا؟ اور میں جو دوسروں کا غم گسار ہو، جو دوسروں کا تعاون کرتا، وہ اللہ کے پیغمبر کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوتا تھا۔ اور میں تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں نے پیغمبر سے کیا سیکھا ہے، تو سیدنا حسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور سے سیکھا ہے اللہ نے جب بھی آپ کو اختیار دیا کہ دو کاموں میں سے ایک کام کو پسند کر لو تو حضور نے آسان پہلو کو اختیار کیا، زندگی کی آسانیاں اختیار کیں، سہولتیں اختیار کیں، مشکلات کی طرف نہیں گئے۔ بھی اللہ کے پیغمبر گھر میں آتے تو کیا کرتے؟ ورنہ گھر میں آ کر اکڑ کر نہیں بیٹھ جاتے تھے، گھر کا فیملی ممبر بن کر سب کے کاموں میں شریک ہو جاتے، جو کام کر رہا تھا اس کے کام میں شریک ہو جاتے، اپنا کام بھی خود کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو میں نے ان سے کیا سیکھا ہے، اور میں نے ان سے سیکھا ہے کہ وہ جہاں جاتے لوگوں کو متحد کرتے تھے، اتفاق پیدا کرتے تھے، ان میں نفرتیں نہیں پیدا کرتے تھے، لڑائیاں نہیں پیدا کرتے تھے، جھگڑے نہیں پیدا کرتے تھے، ان کو جمع کرتے تھے، ان کو ایک بناتے تھے، ان میں محبتیں پیدا کرتے تھے، ان کو متحد کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیغمبر جب ہر جماعت کسی قبیلے اور جماعت کا بڑا آتا تو اللہ کے پیغمبر اس کا احترام کرتے، اس کو عزت دیتے، ان کی نگرانی کرتے۔ پوچھا تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے کیا سیکھا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں میں نے رسول اللہ سے یہ اوصاف سیکھے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کی قیادت کرتے ہیں، اپنے صحابہ کے احوال سے خبرگیری رکھتے ہیں، ان کے حال احوال پوچھتے رہتے ہیں، کوئی نہیں آیا تو اس کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کے احوال کی باز پرس کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ ان کے احوال سے آگاہ رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے کہ میں نے ان سے کیا سیکھا ہے، میں نے ان سے یہ سیکھا ہے کہ وہ اچھائی کو اچھا سمجھتے تھے اور اچھے کو بھی اچھا سمجھتے تھے، برائی کو برا سمجھتے تھے، اور برے آدمی کا ذہن میں تعین کر کے اس کو برائی سے نکالنے کا منصوبہ بناتے تھے۔ میں نے حضور علیہ السلام سے کیا سیکھا؟ سیدنا حسن کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہر صورت حال کے لیے تیار رہتے تھے، کامیابی کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر دشمن دوسری طرف مقابلے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر صورت حال کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنے ذہن کو مایوسیوں میں نہیں ڈالنے دیتے۔ جس سطح کی بھی صورت حال پیدا ہو جائے ہم نے اسی طرح کی صورت حال کا مقابلہ کر کے زندگی کے میدانوں میں اترنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے میں نے کیا سیکھا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پہلو بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان اللہ کے نام سے، دل و دماغ اللہ کے نام کی تاثیر سے پیغمبر کا آباد رہتا ہے۔ اب یہ میں نے پیغمبر سے سیکھا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام جب بھی آپ کی مجلس میں کوئی آتا تو ہمیشہ اللہ کے پیغمبر اپنی مجلس میں آنے والے کو احترام بخشتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی مجلس کا بیٹھنے والا وہ اپنے آپ کو بے عزت محسوس کرے، کبھی بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ آپ کی مجلس کون سی ہوتی تھی؟ علم کی مجلس، حیا کی مجلس، صبر کی مجلس، امانت کی مجلس۔ جو وہاں آتا علم لے کر جاتا، حیا لے کر جاتا، صبر و استقامت لے کر جاتا، امانت داری کا مظہر بن کر جاتا۔ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو میں نے حضور سے کیا سیکھا ہے؟ سیدنا حسن
وقت نہیں ہے کہ تذکرہ کیا جائے کہ 6 سال کی عمر میں ہمیں 70 سال 50 سال 60 سال ہو گئے ہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانک کے دیکھ لے، میں آج حضور علیہ السلام کا تعارف کرا سکتا ہوں؟ 6 سال کی عمر حضور کے ساتھ گزار کے وہ کتنا خوبصورت تعارف کرواتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے کیا سیکھا ہے، میں نے پیغمبر کو کیسا پایا ہے، کیسا تجزیاتی ذہن بن گیا ان کا۔ یہ ہے حضور کی مجلس کا، حضور کی ممبر کا، حضور کی مسجد کا، آپ کے تعلیمی ماحول کا ایک ایسا اثر۔ وہ کہتے ہیں حضرت حسن میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے اپنے کسی خادم کو کبھی نہیں مارا، آپ نے کسی دشمن کو میدان جنگ کے سوا کسی کو قتل نہیں کیا، میدان جنگ میں بھی کسی کو براہ راست قتل نہیں کیا حضور نے، لیکن میدان جنگ کے سوا کسی انسان پر حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ابھی حضور کا تعارف کروا رہے، آج ہم حضور کا کیا تعارف کرواتے ہیں؟ نام سیدنا حسن کا لیتے ہیں، نام سیدنا حسین کا لیتے ہیں، نام اہل بیت کا لیتے ہیں، نام سیدنا ابو بکر کا لیتے ہیں، سیدنا عمر عثمان کا لیتے ہیں، اور اپنے بھائی کی زمین کاٹتے ہیں، اپنے بھائی کا گلا کاٹتے ہیں، اپنے بھائی کے جیب صاف کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی مجلسوں میں خیانت کرتے ہیں۔ آج ہمارا ان اہل بیت سے، ان اصحاب رسول سے، حضور علیہ السلام کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق پیدا کرنا ہے، یہ تعلق کل کام آئے گا، مرنے کے بعد یہاں کی چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ حضور علیہ السلام سے یہ سچا تعلق، ایمان کا، علم کا، عمل کا، اخلاق کا، یہ اعلیٰ معاشرہ پیدا کرنے کا یہ کام آئے گا۔ اللہ ہمیں یہ تعلق نصیب فرما دے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہ تعلق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب